السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بنی اسرائیل اور ایک گائے کا قصہ سنانے والا ہوں۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، اور وہ بولے تم ہم سے ہنسی کرتے ہو، موسیٰ نے کہا میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں نادان بنوں۔ انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے التجا کیجیے کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ وہ گائے کس طرح کی ہو۔ موسیٰ نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو اور نہ بچڑی ہو، بلکہ ان کے درمیان یعنی جوان ہو۔ سو جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے ویسا ہی کرو۔ انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے یہ بھی التجا کیجیے کہ ہم کو یہ بھی بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والے کے دل کو خوش کرتا ہو۔ انہوں نے کہا آپ کے پروردگار سے پھر سوال کیجئے کہ ہم کو بتا دے کہ وہ کس طرح کی ہو، کیونکہ بہت سی گائیں ہمیں ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتی ہیں۔ پھر خدا نے چاہا تو ہمیں صحیح بات معلوم ہو جائے گی۔ موسیٰ نے کہا کہ خدا فرماتا ہے کہ وہ کام میں لگی ہوئی نہ ہو، نہ زمین جوتتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، اس میں کسی طرح کا داغ نہ ہو۔ کہنے لگے اب تم نے سب باتیں درست بتا دیں۔ بڑی مشکل سے انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، اور وہ ایسا کرنے والے تھے نہیں۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تو اس میں باہم جھگڑنے لگے، لیکن جو بات تم چھپا رہے تھے خدا اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ ابن عباس اور کئی بزرگ حضرات فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بہت مالدار تھا اور بڑا بوڑھا تھا، اور اس کے کئی بھتیجے تھے، اور وہ اس کی موت کی تمنا اور آس لگائے بیٹھے تھے تاکہ مرے تو اس کے مال کے وارث بن جائیں۔ لہٰذا اس مقصد کی خاطر ایک نے کسی رات میں اس کو قتل کر ڈالا اور لاش اس کی شاہراہ عام پر پھینک دی، اور کوئی کہتا ہے کہ انہی میں سے یعنی رشتہ داروں میں سے کسی کے دروازے پر ڈال دی۔ پھر جب لوگوں نے صبح کی تو اس کے متعلق لڑنے جھگڑنے لگے، اور یہی قاتل بھتیجا بھی چیخنے چلانے اور مظلوم بننے کی صورت ظاہر کرنے لگا۔ پھر لوگ کہنے لگے کہ تم اللہ کے نبی کے پاس آ کر شکایت کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کا بھتیجا اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور شکایت کی، تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ ایک شخص کو اس مقتول کے متعلق معلوم تو ہے، لیکن وہ کون ہے اس کے متعلق علم ہو جائے گا۔ پھر لوگوں نے سوال کیا کہ حضرت موسیٰ اپنے رب سے اس کے متعلق سوال کریں۔ تو حضرت موسیٰ نے اس کے متعلق دعا کی تو اللہ نے حکم فرمایا کہ ایک گائے کو ذبح کریں۔ فرمایا بے شک اللہ تم کو حکم فرماتا ہے تم ایک گائے ذبح کرو۔ تو کہنے لگے کہ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ یعنی ہم تو آپ سے اس مقتول کے متعلق سوال کرتے ہیں اور آپ ہم کو گائے ذبح کرنے کا فرما رہے ہو۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلین میں سے ہو جاؤں، یعنی میں پناہ مانگتا ہوں کہ وحی کے علاوہ تم سے بات کہوں۔ اور مجھے میرے رب نے جواب دیا ہے جب میں نے تمہارے کہنے پر اپنے اللہ سے سوال کیا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر وہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو مقصود حاصل ہو جاتا، لیکن انہوں نے خود اپنے پر سختی کروائی، اور اس طرح ان پر سختی کر دی گئی۔ تو پہلے انہوں نے اس کی صفت، پھر اس کے رنگ، پھر اس کی عمر وغیرہ کے متعلق سوالات کیے، اور ان کو ایسے ایسے جوابات دیے جاتے رہے جو ان پر شاق اور گراں ہوں۔ جب ان کو درمیانی عمر کی گائے ذبح کرنے کا حکم ملا، یعنی جو نہ بڑی بوڑھی ہو اور نہ چھوٹا بچہ ہو، پھر انہوں نے خود اپنے پر سختی کی
اور اس کے رنگ و روپ کے متعلق سوال کرنے بیٹھے تو ان کو گہرے زرد رنگ کی گائے کا حکم ملا جو دیکھنے والوں کو بھی بھلا معلوم ہو، اور یہ رنگ پسندیدہ رنگ ہے، اور اس پر بھی انہوں نے بس نہ کی اور اپنے ہی اوپر سختی چاہی اور کہا، اے موسیٰ، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ بیان کرے ہمیں کہ وہ کیسی ہو، کیونکہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے اور ہم انشاءاللہ راہ پانے والے ہیں۔ تو جب موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ گائے ایسی ہو جو کام میں لگی ہوئی نہ ہو اور نہ حل جوتتی ہو اور نہ کھیتی کو سیراب کرتی ہو، اس میں کسی طرح کا عیب نہ ہو، تب کہنے لگے، اب آپ نے حق بیان کر دیا۔ پس انہوں نے اس کو ذبح کیا اور وہ قریب نہ تھے کہ کر لیتے۔ کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل نے اس گائے کو ان صفات کے ساتھ صرف ایک شخص کے پاس پایا جو اپنے والدین کا انتہائی فرما بردار تھا، تو بنی اسرائیل نے اس سے طلب کیا تو اس نے انکار کر دیا۔ پھر اس کو قیمت بڑھائی اور زیادتی کرتے رہے حتیٰ کہ اس گائے کے بقدر سونے کی قیمت لگ گئی، پھر بھی اس نے انکار کر دیا، حتیٰ کہ اس کے وزن سے 10 گنا سونے پر بھاؤ مقرر ہو گیا۔ پھر اس شخص نے اس گائے کو بیچا۔ پھر اللہ کے نبی نے ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا اور قریب نہ تھا کہ وہ کر گزرتے، یعنی وہ اس معاملے میں متردد اور پریشان تھے اور کامیاب ہونے کے قریب نہ تھے، لیکن اللہ کے فضل سے کامیاب ہوئے۔ پھر حکم ملا کہ مقتول کو گائے کے کسی گوشت کے حصے سے ملایا جائے، اور ایک قول ہے کہ گائے کی ران سے ملایا گیا، اور ایک قول ہے کہ اس ہڈی کے ساتھ ملایا گیا جو ناک کی نرم ہڈی سے ملی ہوئی ہے، اور ایک قول ہے کہ شانوں کے درمیان کے ٹکڑے سے ملایا گیا۔ الغرض کسی بھی حصے سے ملایا تو اللہ نے مقتول کو زندہ کر دیا۔ وہ کھڑا ہوا اور اس کی رگیں خون بہا رہی تھیں۔ پھر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ نے اس سے سوال کیا کہ تجھے کس نے قتل کیا؟ جواب دیا کہ مجھے میرے فلاں بھتیجے نے قتل کیا۔ پھر یہ کہہ کر مر گیا اور جیسے تھا ویسے ہی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ فرمائے گا اور وہ تم کو اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے کہ شاید تم عقل کرو، یعنی جیسے تم نے اس مقتول کے زندہ ہونے کا مشاہدہ کیا، اسی طرح تمام مردوں میں اللہ کا حکم چلتا ہے۔ جب وہ ان کو زندہ کرنا چاہے گا تو ایک ہی لمحے میں سب کو زندہ کر دے گا، جیسے فرمان الہی ہے، نہیں ہے تمہاری پیدائش اور دوبارہ اٹھانا مگر صرف ایک جان کی طرح۔ پوری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اس طرح کی اور بھی اسلامی واقعات کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، اور سامنے اسکرین پر آپ کو ایک ویڈیو نظر آ رہی ہے جس میں 70 صحابہ نے ایک ہی دودھ کے پیالے سے دودھ پیا، اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اس کے بارے میں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ میں آپ سے ملتا ہوں اس اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔